Assalamu alaikum everyone. Today we will do exercise question answers. So the first question is, what had the handlers done after the young man had been buried? सो क्वेश्चन है कि जो एलिफेंट हैंडलर्स हैं उन्होंने क्या किया जब जो जिसकी डेथ हुई थी, जो यंग मैन नेफ्यू था, उसकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? दे बिगेन टू फ्ली अलॉन्ग विद द एलिफेंट्स. सो फ्ली का क्या मतलब है बच्चे? भागना शुरू कर दिया उन्होंने. दे बिगेन टू फ्ली अलॉन्ग विद, उन्होंने अपने एलिफेंट्स के साथ भागना स्टार्ट कर दिया. हाउ हैड शिव डॉग द डेड मैन्स एलिफेंट बीन बिहेविंग? तो क्वेश्चन ये है कि जो शिव डॉग है उसका जो ओनर है नेफ्यू, वो मर चुका है, तो उसका दूसरे ओनर के साथ क्या बिहेवियर है, ठीक है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है. तो द एलिफेंट वॉज रेस्टलेस, नर्वस, फ्लैपिंग हर ईयर्स एंड क्लॉइंग द एयर विद द टिप ऑफ हर ट्रंक. सो वो क्या है, ही शी इज़, वो जो फीमेल एलिफेंट है वो क्या है, नर्वस है, रेस्टलेस है, ठीक है, वो अपने जो कान है वो उनको फ्लैप कर रही है, ठीक है, और अपनी सूंड को हवा में हिला रही है, ठीक है. वो जस्ट नर्वस क्यों है, रेस्टलेस क्यों है? क्योंकि वो अपने न्यू ओनर के साथ उसकी इतनी अटैचमेंट नहीं हुई अभी. क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेंड होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है, एलिफेंट हैं, वो क्या है, उनकी एफिलिएशन बन जाती है उनके ओनर के साथ. तो जाहिर सी बात है, उसका ओनर जो है वो मारा जा चुका है, मर चुका है, तो फिर उसकी न्यू ओनर के साथ इतनी एफिलिएशन नहीं है, तो वो नर्वस फील करता है. The third question is, what had the Hassan Oak done to ensure that Shiv Dog did not break tree? सो उसने जो है क्या वो एहतियाती तदबीर की, उसने हैसन ओक ने क्या जो है उसने अपने आप को इंश्योर किस तरह कराया कि वो जो है शिव डॉग है वो नहीं भागेगा, ठीक है. उसने क्या किया? ही इज़ यूज्ड हैवी टोइंग चेन इंस्टेड ऑफ लाइट वेटर्स. तो उसने क्या किया कि जो हैवी चेन्स जो हैं, वो जो सख्त किस्म की, मज़बूत किस्म की जो है ज़ंजीरें यूज़ की हैं ताकि वो भाग ना सके. The fourth question is, what were the first sign that a storm was approaching? तो स्टोरी में जो है स्टॉर्म आया था, बारिश हो रही थी, तो उसमें उसके क्या साइंस थे, किस तरह जो पता चल रहा था कि अभी स्टॉर्म आने रहा है, कौन से वो साइन थे जिनसे पता चल रहा था कि अभी स्टॉर्म आएगा. With the approach of evening, the clouds began to mass and the sky was completely dark. तो क्या था साइन? पहला साइन क्या था कि आसमान पे जो है, आसमान पे से बादलों ने घेर लिया आसमान को, ठीक है, आसमान पे काफ़ी ज़्यादा मैसिव जो है वो क्लाउड्स आ गए थे. एंड द स्काई वाज कम्प्लीटली डार्क, और जो स्काई था वो कम्प्लीटली डार्क हो चुका था. जब भी बारिश होने लगती है तो उसका एक साइन ये भी होता है कि जो है वो सूरज की जो लाइट है वो डिसअपीयर हो जाती है और डार्क अपीयरेंस आ जाती है. So that was a sign. So the fifth question is, why was the Hassan ox so sure that the Shiv dog had been freed by human hand? तो जो हैसन ओक है वो क्यों इतना श्योर था कि जो ये शिव डॉग है उसको किसी इंसानी हाथ नहीं छोड़ा, खुला किया, मतलब उसकी किसी इंसान ने हेल्प की है फ्री होने में. As he was not able to hear the towing chain dragging with her feet, he said the Shiv dog must have been freed by human. क्योंकि अगर उसने, शिव डॉग ने अपनी ज़ंजीरें ख़ुद से की होती, ठीक है, उनको घसीट के ढीला किया होता, तो उसकी ज़ंजीरें एटलीस्ट उसके पाँव में होती और घसीटी जा आ रही होती, लेकिन उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी ज़ंजीरों की. इट मीन किसी ने उसकी ज़ंजीरें खोल दी हैं. तो उसको इस वजह से शक हो गया कि कोई इंसान ही है जो उसकी ज़ंजीरें खोल सकता है, क्योंकि हथनी जो है वो ख़ुद तो अपनी ज़ंजीरें नहीं खोल सकती. तो उसको इस वजह से शक हुआ कि उसके पाँव में जो ज़ंजीरों की घसीटने की आवाज़ें हैं वो नहीं आ रही अब. तो इट मीन कि उसकी ज़ंजीरें उसके पाँव में नहीं हैं, तो वो किसी इंसान ने ही खोली हैं. The sixth question is, explain exactly what happened between Shiv dog moving toward the tie and Mackie thinking shooting her. तो एग्जैक्टली क्या हुआ शिव डॉग और जो है वो मैके थैंकिंग के दरमियान में, एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, किस तरह उन्होंने शूट किया, व्हाट वाज द सिचुएशन.
آنسر ہے میکے تھینکنگ ہیڈ ہرڈ دا بیلز آف دا ایلیفینٹ. تو میکے تھینکنگ نے اس ایلیفینٹ کی جو بیلز کی آواز ہے وہ سن لی تھی، کیونکہ ان کے گلے میں جو ہے گھنٹیاں ہوتی ہیں ایلیفینٹس کے، جن کی ٹنکلنگ ساؤنڈس پیدا ہوتی ہے، تو وہ اس نے پہلے سن لی تھی. ہی کیم آؤٹ ود دا رائفل. تو وہ جو میکے تھینکنگ ہے وہ پہلے سے ہی الرٹ ہو چکا تھا، تو وہ اپنی رائفل لے کے آیا کہ اب یہ میرے پہ حملہ کرے گی اس کی ہتھنی. شیپ ڈاگ وینٹ نیئر دا ٹائی اینڈ ایگزامنڈ دا اسٹرکچر اینڈ چارج فار ڈیمولیشن. تو اس نے کیا کیا کہ شیف ڈاگ جو ہے وہ اس ٹائی میں گیا. ٹائی وہ جو جھونپڑا تھا جس میں وہ میکے تھینکنگ رہتا ہے، اس کے اندر گیا اور اس نے پہلے تو سچویشن دیکھی کہ اس کو کس طرح جو ہے اپنا حملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ کوشچن ہے ایکسپلین ایگزیکٹلی ہاؤ شیف ڈاگ اینڈ میکے تھینکنگ ڈائڈ. تو ایگزیکٹلی کس طرح وہ مرے. ٹھیک ہے. شیف ڈاگ کس طرح مرا اور میکے تھینکنگ کس طرح مرا. شیف ڈاگ ڈائیڈ بائی بلیٹ دیٹ میکے فائر. تو شیف ڈاگ کس سے مرا، وہ ہتھنی کس سے مری جو فائر اس نے میکے تھینکنگ نے جو ہے چلائی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے، اس گولی کی وجہ سے وہ مرا. اور میکے تھینکنگ کس وجہ سے مرا. میکے تھینکنگ himself was crushed under the falling body of elephant. تو سٹوری میں آپ نے جیسے پڑھا کہ جو وہ گرتے گرتے جو ہے ہاتھی جو ہے اس نے پاؤں مارا تھا ٹائی کے درمیان میں، ایگزیکٹ جہاں پہ وہ جنکشن تھا، جہاں پہ وہ ٹائی جڑا ہوا تھا جو جھونپڑا، تو اس نے مارا تو وہ اچھل کے جو ہے میکے تھینکنگ اس کے اوپر سے ہوتا ہوا زمین پہ گرا، اور جو ہتھنی ہے شیف ڈاگ وہ جو ہے گرتے گرتے اس کے اوپر جا گری. سو وہ جو میکے تھینکنگ تھا وہ اس کے نیچے آنے کی وجہ سے کرشڈ ہو کے مرا. So the next question is, what did the storyteller and the Hassan Oak see next to huge footmark of the shiv dog? So اسٹوری ٹیلر نے اور ہیسن اوک نے شیو ڈاگ کے مارک کے ساتھ، نشان کے ساتھ اور کون سا نشان دیکھا. تو انہوں نے ایک انسانی نشان دیکھا، مطلب ایک انسان کا فٹ پرنٹ دیکھا، اور وہ انسان کون تھا، میکے تھینکنگ تھا، جو اس کے نیچے آ کے کرشڈ ہو کے مر گیا تھا. So the next questions are reading for detail. The first question is, what was the storyteller able and not able to hear at the beginning of the story? بچے پہلا پیراگراف جو تھا سٹوری کا اس میں یہ تھا کہ جو سٹوری ٹیلر ہے اس کو جو یوزلی آوازیں آتی تھیں، ادھر جو آوازیں عموماً ہوتی تھیں وہاں پہ ٹائی کے باہر، وہ اسے سنائی نہیں دے رہی تھیں. ٹھیک ہے. He was not able to hear familiar camp sound and tinkling elephants' bells. جو وہاں پہ فیملیئر جو یوزلی وہاں پہ سنائی دیتی تھیں وہ کون سی آوازیں تھیں، جو ہتھنیوں کی جو گھنٹیوں کی آوازیں تھیں وہ، اور جو عموماً وہاں کیمپ کے باہر ساؤنڈز ہوتی تھیں وہ اس کو اس دن نہیں سنائی دے رہی تھیں. ہی واز ایبل ٹو ہیئر دا فراگ اوز فلیپنگ آف جنگل موتھس. تو اس کو کون سی آوازیں صرف سنائی دے رہی تھیں، جسٹ فراگس کی، الوؤں کی، اور جو جنگل میں چھوٹے چھوٹے کیڑے اور اس طرح کی جو جانور ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے موتھس کہتے ہیں اسمال انسیکٹس، تو ان کی آوازیں آ رہی تھیں ان کو. دا نیکسٹ کوشچن از واٹ ور دا ٹوئنگ چینز یوزلی یوز فار. ٹوئنگ چینز جو ہیں وہ کس لیے یوز کی جاتی ہیں. بچے فیٹرز جو ہے نا وہ بھی زنجیریں ہوتی ہیں اور ٹوئنگ چینز بھی زنجیریں ہوتی ہیں. جو ٹوئنگ چینز ہیں وہ ہیوی قسم کے بھاری بھرکم چیزوں کو کھینچنے اور ان کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں. The towing chains were used to harness heavy logs. جو ٹوئنگ چینز ہیں وہ ہیوی لاگس جو ہیں، بڑے بڑے جو لکڑی کے جو درخت کٹے ہوئے تنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، وہ ان کو جو ہے باندھنے کے لیے اور ان کو ڈریگ کرنے کے لیے ان کو یوز کیا جاتا تھا ٹوئنگ چینز کو، کیونکہ جو ٹوئنگ چینز ہوتی ہیں وہ کافی مضبوط ہوتی ہیں، تو ان کو بھاری بھرکم چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے. So the next question is, which phrases in the paragraph 3 suggest that Hassan Og is not telling the storyteller everything that he has in his mind. تو وہ کون سی فریز ہے یا وہ کون سی نشانی ہے ایسی جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سٹوری ٹیلر ہے اس نے ہیسن اوک کو ساری چیزیں وہ نہیں بتائیں جو اس کے مائنڈ میں تھیں. تو اس کے مائنڈ میں کیا چیز تھی، کیا چیز اس نے چھپائی.
اس کے مائنڈ میں یہ پہلے سے ہی پتہ تھا اس کو کہ جو ہے شیف ڈاگ ہے وہ اپنے آنر کا بدلہ لے گا، میکے تھینکن سے وہ اپنے آنر کا بدلہ لے گا. سو اس نے کیا کیا کہ وہ اسی وجہ سے ان کو ٹوئنگ چین سے اور ہیوی چین سے باندھ رہا تھا، کیونکہ اس کو پہلے سے ہی پتہ تھا. تو اس نے جب اس سے پوچھا اسٹوری ٹیلر نے کہ یہ اتنی مضبوط چین سے کیوں باندھ رہے ہیں آپ، تو اس نے کیا آگے سے کہا اٹ از جسٹ اے پریکاشن. ٹھیک ہے، تو جو یہ فریز ہے جسٹ اے پریکاشن tells as an or is not telling a storyteller everything he has in mind. تو اس نے جو فریز بولی کہ یہ تو جسٹ ایک احتیاطی تدابیر ہے، حالانکہ وہ ایک احتیاطی تدابیر نہیں تھی، وہ اس سے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ جو یہ ہتھنی ہے یہ اپنے آنر کا بدلہ لے گی اور حملہ کرے گی اس پہ. سو اس لیے وہ جو ہے اس کو اتنی ہیوی ٹوئنگ چین سے باندھ رہا تھا. The next question is, which clause in the paragraph 5 and 6 suggests that elephant was very heavy? So کون سی فریزز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایلیفینٹ ہے وہ کافی اس ویٹ ہے اس کا، وہ بہت بھاری ہے. Shivering to elephant's tread and tremor the elephant's approaching weight suggests that the elephant was very heavy. So جو ایلیفینٹ ہے وہ اس کی جو ٹریڈ ہے جو جس میں وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب ہاتھی چلتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اس کا ٹریڈ ہے وہ شیورنگ، وہ کانپتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے کانپنے کی وجہ سے، ایک اس کے کانپنے کی وجہ سے، اور دوسرے کیا تھی وجہ تھی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بھاری بھرکم ہے، وہ بہت اس کا ویٹ ہے، کہ جب بھی وہ دور سے چل کے آ رہا ہوتا ہے تو جو زمین ہے وہ وائبریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ چل کے آ رہا ہوتا ہے تو زمین وائبریٹ کرتی ہے. تو اس وجہ سے ان دو کلوزز کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی ہیوی ہے. دا نیکسٹ کویشچن از وائی ڈڈ میکے تھینکنگ ایم ایٹ شیو ڈاگ بٹوین ہر ایئر اینڈ آئی. سو اس کیا وجہ ہے کہ جو شیو ڈاگ ہے میکے تھینکنگ نے اس کے کان اور آنکھ کے درمیان میں جو ہے وہ شوٹ کیا، کیا ایسی وجہ ہے؟ He did so because it is the most vulnerable part of an elephant. So why he did so کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو کان اور آنکھ کے درمیان کا جو ایریا ہوتا ہے، جو حصہ ہوتا ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اس ادھر شوٹ کرنے کی وجہ سے اسے پتہ تھا کہ اس ہاتھنی کی سڈن ڈیتھ ہو جائے گی فوراً سے. سو دیٹس وائی ہی ایمڈ بٹوین دا ایئر اینڈ آئی. Okay بچے, you have to write these question answers on your copies. Thank you.